بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، جس کے مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری ہلال امتیاز تھے۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے مزار قائد پر سلامی دی گئی، جبکہ پاک فوج کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر آج دن بھر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقاریب منعقد ہوں گی، جس میں بابائے قوم کی مسلمانان ہند اور پاکستان کے قیام کے لیے کی جانے والی انتھک اور ناقابل فراموش خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل اور ایک سیاست دان تھے۔ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ایک آزاد ریاست کا خواب حقیقت میں بدلا۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم پر مبنی اصول قائد کی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ بابائے قوم نے اپنے کردار اور عمل سے پوری دنیا کو دکھایا کہ ایک سچی اور دیانتدار قیادت کیا کر سکتی ہے۔ نہرو، پٹیل اور گاندھی جیسے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے قائد اعظم نے قوم کو پاکستان کی منزل سے ہمکنار کیا۔ قائد اعظم کا خواب ایک ایسا پاکستان تھا جہاں ہر فرد کو مساوی حقوق اور آزادی حاصل ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کی چند ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کو علیحدہ وطن دلایا۔ مسلمانوں پر ان کا یہ عظیم احسان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے۔ صدر وزیر اعظم کا پیغام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ یقین، محکم اور انتھک محنت کو یاد کرنے کا دن ہے، جس نے پاکستان کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے۔ یہ اقتدار ہماری قومی سفر کا مرکز ہے۔ قائد کے اصول ہماری ترقی، سماجی ہم آہنگی اور اعتماد کے استحکام کے لیے آج بھی ناگزیر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب قوم مختلف چیلنجز سے نمٹ رہی ہے تو قائد اعظم کی قیادت اور اصول آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ قوم آئندہ برس قائد اعظم کے 150ویں یوم پیدائش کی جانب بڑھ رہی ہے، جو ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قائد اعظم کے 149ویں یوم پیدائش پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم اس موقع پر بابائے قوم کو دلی خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ قائد اعظم کا یوم پیدائش تجدید عہد کا دن ہے اور ان کے رہنما اصولوں پر انفرادی اور قومی سطح پر عمل ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب، ہم آہنگی اور انصاف کا درس دیا، جبکہ ایمان، اتحاد اور تنظیم روشن قومی مستقبل کی ضمانت ہیں۔ وزیر اعظم نے قوم پر زور دیا کہ آج اس عزم کی تجدید کریں کہ قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قوم کے وقار، تحفظ اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ پی ٹی اے نے سمز کی صارفین کے نام پر رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے تمام سمز کی صارف کے نام پر رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ پی ٹی اے نے صارفین کو تمام سمز اپنے نام پر رجسٹر کروانے اور کسی اور کے نام رجسٹرڈ سم کے استعمال کو قانون کے خلاف قرار دیا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق سم کے غلط استعمال کی مکمل ذمہ داری رجسٹرڈ صارف پر ہوگی۔ صارفین اپنے سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز کے استعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ کالز، میسیجز اور ڈیٹا کے استعمال پر ضوابط کی پابندی بھی لازمی ہے، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ملک بھر میں کرسمس کی تقریبات، گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ ملک کے مختلف شہروں میں کرسمس کی تقریبات ہوئیں۔ کراچی کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ لاہور بھر میں بھی چرچز کو سجا دیا گیا، خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے گرجا گھروں کا رخ کیا۔ مسیحی برادری کرسمس شاپنگ اور عبادات میں مصروف رہی۔ سیکیورٹی کے انتظامات سخت رہے۔
صدر اور وزیر اعظم نے مسیحی برادری کو دلی مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ کرسمس کا تہوار امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تمام اہل وطن کو اس تہوار کی روایتی خوشیاں مبارک ہوں۔ دعا گو ہیں کہ یہ کرسمس امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ مسیحی بھائی پاکستان میں فعال، مثبت اور پرامن برادری کی حیثیت سے قابل قدر کردار ادا کر رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پوری قوم کے شانہ بشانہ ان کی قربانیاں ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ افواج پاکستان نے بھی ملک کی مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کی اور قومی ترقی میں مسیحی برادری کے گراں قدر خدمات کو سراہا گیا۔